گا آپ لوگ انہیں سننا چاہ رہے ہیں. میں نے انتخاب بھی اسی لیے نہیں سنایا کہ ہم انہیں بھرپور سن سکیں. میں آپ کے محبوب شاعر کو آپ کے حوالے کرتا ہوں بھرپور انداز میں. پہلے تو ان کے شایان شان استقبال کیجیے. محترم سید وسیع شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں. آج کے مشاعرے کا وقار اور مان. بڑا ہاتھ ہوگا اور وہ نظر بھی آ رہا تھا. تو اس مشاعرے کا نام اگر آپ اس شام کا نام شام فرحت کے ساتھ ساتھ اگر شام عرفان اور شام دھیان اور شام گیان بھی رکھ دیتے تو کوئی غلط نہیں ہوتا. جس پائے کے اشعار سننے کو ملے. دوستوں نے جیسے مجھے محبت اپنی پیش کی, ہمارے دوستوں نے, ہماری بہن نے, میں وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی. باقی دیکھیے دنیا پور جو ہے نا وہ ایک چھوٹا علاقہ نہیں ہے. جو میری دھرتی ماں ہے یہ اسی کے وجود کا ایک حصہ ہے. اور یہ میرے لیے خوش بختی اور خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہاں آنے کا, اپنی دھرتی ماں کے اس حصے کو دیکھنے کا, یہاں بسنے والے اپنے بھائیوں کو سننے کا, انہیں سینے سے لگانے کا, ان کے ذوق سے آشنا ہونے کا. خاص طور پہ یہاں پہ جو لوگ جس طرح سے سوچ رہے ہیں, زندگی کو جیسے دیکھ رہے ہیں, اسے سمجھنے کا موقع ملا. تو آپ نے کیا میرا مشکور ہونا ہے, میں آپ کا مشکور ہوں. میں عرفان بھائی کا مشکور ہوں, اظہر کا مشکور ہوں, تمام دوستوں کا مشکور ہوں جس پائے کے شعر یہاں سننے کو ملے. اور مجھے تو اپنی کمائیگی کا احساس جو ہے وہ ہمیشہ ہی رہتا ہے. اور مگر یہ ہے کہ آج تو وہ بہت ہی زیادہ جیسے کہیے نا کہ دو چند ہو گیا, سوا ہو گیا. تو اپنے لیے آپ جتنی بھی تالیاں بجا سکتے ہیں, جو آپ کا ذوق ہے, جس محبت سے, جس بڑے پن سے آپ نے میری بھی پذیرائی کی, میرے پاس اس کے لیے لفظ نہیں ہے. اور انجو بھائی موجود ہیں, دیگر ہمارے ایسے ایسے خوبصورت شعر سننے کو ملے. اظہر کو تو ہم سارے چاہنے والے ہیں بہت. باقی مجھے اگین تھوڑا سا احساس یہ ہوا, بلکہ میں اس دن جب آیا بہاولپور تو اس کے بعد مجھے یہ شدت سے احساس ہوا کہ میں اپنی کچھ مصروفیت کی بنا پہ پچھلے کچھ عرصے سے یہاں نہ آ کر بہت کچھ مس کر رہا تھا سیکھنے کے حوالے سے. کیونکہ یہاں جس طرح سے لوگ دیکھتے ہیں زندگی کو, وہ جو دریچہ ہمارے ان دوستوں نے باقی کیا, ان میں سے بے شمار شاعروں نے, ان دریچوں سے جو زندگی مجھے نظر آئی اس نے مجھے حیران کر دیا. حیران بھی کیا, چونکایا بھی اور اداس بھی کر دیا. تو جتنی بھی میں سمجھتا ہوں کہ داد ہمارے دوستوں کے لیے دی جائے, عرفان بھائی کے لیے دی جائے, اور آپ کو لوگوں کو دی جائے, وہ کم ہے. اب سوال یہ ہے کہ کہاں سے شروع کیا جائے. بابا صاحب آخیا ہے کہ بھئی اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور. اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گیا دور. تو اس بور سے پہلے کے شعر سننا چاہیں گے کہ بور کے بعد کے شعر سناؤں آپ کو, یہ اب ایک سوال ہے. میں آپ کو پھر کچھ تازہ سنا دیتا ہوں, جو کہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں, پھر جب ان کی عمروں میں ہم تھے کچھ چیزیں وہ بھی, میں کچھ لوگوں کی یادیں بھی ہوتی ہیں, اگر کوئی فرمائش ہے وہ بھی میں سنا دوں گا. میں کوشش کروں گا بالکل ہی تازہ چیزیں جو ہمارے دوستوں نے بھی نہ سنی ہوں وہ اگر آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. ظلم کے دور کو ایسا تو نہیں رہنا ہے, ظلم کے دور کو ایسا تو نہیں رہنا ہے, تجھ کو منصب پہ ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے. ظلم کے شکریہ سر, ظلم کے دور کو ایسا تو نہیں رہنا ہے, تجھ کو منصب پہ ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے. تو نہ ہوگا تو کوئی نظم یا پھر کوئی غزل, تو نہ ہوگا تو کوئی نظم یا پھر کوئی غزل, یہ مگر طے ہے کہ تنہا تو نہیں رہنا ہے. یہ مگر طے ہے, تو نہ ہوگا تو کوئی نظم یا پھر کوئی غزل, یہ مگر طے ہے کہ تنہا تو نہیں رہنا ہے. اور ایک شعر میں اگر مجھے یاد آ گیا, مطلب مجھے ضرور یاد آ رہا ہے, باقی بھی یاد آ گیا تو میں سنا دوں گا. 2-3 شعر تھے کہ دولت اصل میں شاعریوں میں گل سمجھ آندی نہیں,
اتنے سمجھ آ سکتی، بلکہ یہیں سے چونکہ نکلی ہے. میں بھی ایک مضافاتی نسبتاً علاقے کا رہنے والا شخص ہوں کہ دولت کے پیچھے دوڑتے جو یار لوگ ہیں، دولت کے پیچھے دوڑتے جو یار لوگ ہیں، میری نظر میں یہ بڑے بیکار لوگ ہیں. دولت کے پیچھے دوڑتے جو یار لوگ ہیں، دولت کے پیچھے دوڑتے جو یار لوگ ہیں، میری نظر میں یہ بڑے بیکار لوگ ہیں. اور اس بار لازمی ہے شکست ہے امیر شہر، اس بار لازمی ہے شکست ہے امیر شہر، اس بار تجھ سے برسر پیکار لوگ ہیں. اس بار لازمی ہے شکست ہے امیر شہر، اس بار تجھ سے برسر پیکار لوگ ہیں. اور اس بار تجھ سے برسر پیکار لوگ ہیں. اور کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں، کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں، پر نہیں ہم سا کوئی چاک گرے بانی میں. کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں، پر نہیں ہم سا کوئی چاک گرے بانی میں. شعر سنیے گا. اگر ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو، ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو، آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں. بہت اچھے، واہ 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 واہ، کیا کہنے ہو ہی جاتی ہے، بہت اچھا شعر ہے، واہ واہ کیا بات. ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو. شکریہ نبی. ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو، واہ واہ واہ. آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں. ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو، بہت اچھے. آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں. آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا کبھی خوشیوں کی طرف، آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا کبھی خوشیوں کی طرف، کاٹ دی عمر تیرے غم کی نگہبانی میں. بہت اچھے، بہت اچھے. آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا کبھی خوشیوں کی طرف، بہت اچھے. کاٹ دی عمر تیرے غم کی نگہبانی میں. کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی. کیا اچھا مصرع ہے. شکریہ فیصل. کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی. آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے کبھی پانی میں. کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی. آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے کبھی کیا پانی میں. آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے کبھی پانی میں. اور زندہ ہوں آگے دیکھ بکھر تو نہیں گیا. کیا اچھا لگتا ہے. شکریہ. زندہ ہوں آگے دیکھ بکھر تو نہیں گیا، میں تیری بے وفائی سے مر تو نہیں گیا. کیا کہنا ہے. میں تیری بے وفائی سے مر تو نہیں گیا. شعر سنیے گا. بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ سوا کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہم زیادہ کے معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں. زندہ ہوں آگے دیکھ بکھر تو نہیں گیا، میں تیری بے وفائی سے مر تو نہیں گیا. اس دور میں سوا ہے ستم روزگار کے، اس دور میں سوا ہے ستم روزگار کے. گھر جا کے بھی لگے ہے میں گھر تو نہیں گیا. گھر جا کے بھی لگے ہے میں گھر تو نہیں گیا. گھر جا کے بھی لگے ہے میں گھر تو نہیں گیا. دل تازہ زخم کھانے کو تیار ہے وسیع. دل تازہ زخم کھانے کو تیار ہے وسیع. ترکے تعلقات سے ڈر تو نہیں گیا. اچھے تالیاں یار، بھرپور انداز میں تالیاں. واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. دل تازہ زخم کھانے کو تیار ہے وسیع. ترکے تعلقات سے ڈر تو نہیں گیا. اور
میں اثر نے کچھ غزل پڑھی تھی، اس میں رفتگاں کا ذکر تھا. میں اس وقت میرے ذہن میں تھا ایک غزل سناؤں گا، پرانی غزل ہے. ایک فہرست رفتگان. جی ہاں، ایک فہرست رفتگان. کیا اچھی غزل. اثر کی خیر ساری شعر بے نظر تو جتنے دوست ہیں ان کو تو بس آپ بیٹھے رہیں اور سنتے رہیں اور سنتے چلے جائیں. بھول سکتا ہے انہیں کوئی بھی ایسے کیسے، بھول سکتا ہے انہیں کوئی بھی ایسے کیسے، رفتگاں دل میں بسا کرتے ہیں کیسے کیسے. کیا کہنے. بھول سکتا ہے انہیں کوئی بھی رفتگاں دل میں بسا کرتے ہیں کیسے 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 کیسے. جان لے کر بھی اگر خوش نہیں ہونے والا، جان لے کر بھی اگر خوش نہیں ہونے والا، کوئی بتلائے وہ پھر مانے گا ویسے کیسے. جان لے کر بھی اگر خوش نہیں ہونے والا، کوئی بتلائے وہ پھر مانے گا ویسے کیسے. یہ میرے یار کی آنکھوں میں رہا کرتی تھی. یہ میرے، شکریہ فیصل، یہ میرے یار کی آنکھوں میں رہا کرتی تھی. پوچھئے کچھ نہ ہوئی دوستی میں سے کیسے. کیا کہنے کیا کہنے ہیں. بہت اچھی بہت اچھی طرح. شکریہ. یہ میرے یار کی آنکھوں میں رہا کرتی تھی. پوچھئے کچھ نہ ہوئی دوستی میں سے کیسے. اصل میں مجھے نا اس سے بڑی محبت ہے اظہر سے بہت. ہاں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعد آنے والے اگر آپ سے اچھا شعر کہہ رہے ہوں تو آپ کو ان پہ فدا ہونے کو دل کرتا ہے. شادی کے لیے تالیاں یار ایک بار رکھوں گا. سبحان اللہ. کیا کیونکہ ہمیں اپنے سے محبت تھی کہ نہیں تھی، ہمیں شعر سے محبت تھی. تو جو شعر سے جڑا ہے، شعر کو زندہ رکھے گا، وہ بھلے ہم سے بڑا ہے کہ ہم سے آدھی عمر کا ہے، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے. یہ میرے یار کی آنکھوں میں رہا کرتی تھی. پوچھئے کچھ نہ ہوئی دوستی میں سے کیسے. وہ تو انمول ہے، نایاب ہے، اکلوتا ہے. وہ تو انمول ہے، نایاب ہے، اکلوتا ہے. اس کی تشبیہ کریں ہم کسی شے سے کیسے. وہ تو انمول ہے، نایاب ہے، اکلوتا ہے. اس کی تشبیہ کریں ہم کسی شے سے کیسے. ہنستے ہنستے وہ جدائی کو بھی سہ جائے گا. ہنستے ہنستے وہ جدائی کو بھی سہ جائے گا. زندہ رہ پائیں گے لیکن میرے جیسے کیسے. ہنستے ہنستے وہ جدائی کو بھی سہ جائے گا. زندہ رہ پائیں گے لیکن میرے جیسے کیسے. اور زندگی سے تجھے بے دخل تو کر دے جانا. زندگی سے تجھے بے دخل تو کر دے جانا. پر تو نکلے بھی تو نکلے رگو پیسے کیسے. پر تو نکلے بھی تو نکلے رگو پیسے کیسے. پر تو نکلے بھی تو نکلے رگو پیسے کیسے. ہم سے کہتے ہیں بھلا دے تمہیں دیکھو تو وسیع. ہم سے کہتے ہیں بھلا دے تمہیں دیکھو تو وسیع. مشورے ہم کو ملا کرتے ہیں. شکریہ، بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں وقت کافی ہو گیا ہے اور اب اگلا دن شروع ہونے جا رہا ہے. میں پرانی ندیم جو آپ کہیں گے وہ سنا. سر آپ کنگن بنا اچھا. رہے ہیں، اس کا ہاں وہ تھا. گنگناتے ہوئے آنچل کی ہوا دے مجھ کو. گنگناتے ہوئے آنچل کی ہوا دے مجھ کو. انگلیاں پھیر کے بالوں میں سلا دے مجھ کو. گنگناتے ہوئے آنچل کی ہوا دے مجھ کو. میں آپ کو بڑے عجیب سی بات بتاؤں. دیکھیں شعر کی نا ہم بعض اوقات ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ شعر کہا کیسے گیا ہوتا ہے اور پرسیو کیسے کیا جاتا ہے. میرے ایک بہت ہی محترم دوست، نام لینا مناسب نہیں ہے جو کہ ذاتی نوعیت کا واقعہ، حالانکہ کوئی ایسی اس میں ایسی بات نہیں ہے، بڑے نامور شخص ہیں. تو میں نے ان کو یہ غزل سنائی سبودیچ، بالکل میری پہلی کتاب میں تھی. بہت پرانی غزل ہے. انہوں نے کہا مجھے تو پوری چیز یاد بھی نہیں. تو آپ یقین جانیں کہ وہ میں نے غزل سنائی تھی. وہ نا جسے کہتے ہیں نا آنسوؤں سے رونے لگ گئے.
میں نے پوچھا میں کہ کی ہوا خیرتے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نا 3 بھائی ہیں. مجھے پتا ہے کہ وہ 3 بھائی ہیں، 1 بہن ہے. اچھا یہ سب سے بڑے ہیں. تو کہنے لگے کہ میری والدہ باقی تمام جو بھائی تھے وہ گود میں جا کے لیٹ جاتے تھے اور وہ ان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہتی تھی. میں چونکہ بڑا ہو گیا تھا تو میری حسرت رہی کہ میں بھی کبھی ماں کی گود میں جا کے ایسے لیٹ سکوں اور میری ماں میرے بالوں میں انگلیاں پھیر سکے. حالانکہ شعر جس طرح سے میں نے کنسیو کیا تھا اس کا بالکل دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. مجھے یاد آ گیا ایسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. گنگناتے ہوئے آنچل کی ہوا دے مجھ کو، گنگناتے ہوئے آنچل کی ہوا دے مجھ کو، انگلیاں پھیر کے بالوں میں سلا دے مجھ کو. اور بالکل مجھے یاد نہیں ہے جس طرح فالتو گلدان پڑے رہتے ہیں، جس طرح فالتو گلدان پڑے رہتے ہیں اپنے گھر کے کسی کونے میں لگا دے مجھ کو. اب اگر میں کہوں گا تو یہ کہوں گا کہ اپنے گھر کے کسی کونے سے لگا دے مجھ کو، اپنے گھر کے کسی کونے میں لگا دے مجھ کو. دیکھ میں ہو گیا بدنام کتابوں کی طرح. جس زمانے میں شعر کہا تھا اس زمانے میں یہ نہیں تھا تو بمشکل بدنام کتابیں ملا کرتی تھی. دیکھ میں ہو گیا بدنام کتابوں کی طرح. پتہ نہیں میری تشہیر نہ کر اب تو جلال، اس طرح سے کچھ تھا میرے بالکل بھاو سے میں آنے لگا. میں آپ کو اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا، اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا. ایک دن آئے گا وہ شخص ہمارا ہوگا. اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا. ایک دن آئے گا وہ شخص ہمارا ہوگا. زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا، زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا. اگر یہ طے ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا، اگر یہ طے ہے کہ یہی کھیل، اگر یہ طے ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا. حسن افسردہ تیرے سوگ مجھے اچھے لگے، حسن افسردہ تیرے سوگ مجھے اچھے لگے. یار دیکھو میں لکھ لینا چاہیے وہ یادداشت جو ہے نا. حسن افسردہ کوئی چیزیں ہیں کیا کہہ رہے لکھی ہوئی چیزیں ہیں. ہاں بس وہ میں چاہتا مختصر کروں، میں لے آیا تو پھر ساری سنانی پڑی. وہ تاکہ شاہ صاحب وہ شعر پڑھنا جو پہلی رات آپ نے بھابھی کو سنایا تھا، وہ شعر یاد ہو. یار وہ سارے عام سنایا نہیں جا سکتا. سبحان اللہ، کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو سنا، مجھے یہ یاد کر لینے دیں جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. میں پیش کروں گا. حسن کے مجھے اچھے لگے، عشق کے پالے ہوئے لوگ مجھے اچھے لگے. عشق کے پالے ہوئے لوگ مجھے اچھے لگے. حسن افسردہ تیرے سوگ مجھے اچھے لگے. عشق کے پالے ہوئے لوگ مجھے اچھے لگے. حسن افسردہ تیرے سوگ مجھے اچھے لگے. تم میری پہلی محبت ہو مگر یہ سچ ہے، تم میری پہلی محبت ہو مگر یہ سچ ہے. تم سے پہلے بھی کئی لوگ مجھے اچھے لگے. تم میری پہلی محبت ہو مگر یہ سچ ہے. تم سے پہلے بھی کئی لوگ مجھے اچھے لگے. اور میں تیرے لب پہ ہوں دیرینہ شکایت کی طرح، میں تیرے لب پہ ہوں دیرینہ شکایت کی طرح. دل میں رکھا ہے مجھے تو نے عداوت کی طرح، دل میں رکھا ہے مجھے تو نے عداوت کی طرح. تیری خاطر تو کوئی جان بھی لے سکتا ہوں. یا دنیا پورا لے سمجھ سکتے رہے یا سرگودے لے سمجھ سکتے رہے. تیری خاطر تو کوئی جان بھی لے سکتا ہوں. میں نے چاہا ہے تجھے گاؤں کی عزت کی طرح. بہت اچھے تیری خاطر تو کوئی جان بھی لے سکتا ہوں. تیری خاطر تو کوئی جان بھی لے سکتا ہوں. میں نے چاہا ہے تجھے گاؤں کی عزت کی طرح. اور تم
तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन मैंने चाहा है तुम्हें पहली मोहब्बत। क्या अच्छा शेर हुआ, वाह। तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन मैंने चाहा है तुम्हें। तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन मैंने चाहा है तुम्हें पहली मोहब्बत की तरह। बहुत शुक्रिया। अब मैं आखिर में आपको जरा कुछ सेकंड मुशायरे से हट के दो कोशिश करूंगा 4-4 शेर सुना के, और आखिर में आपको मुझे पता है कंगन के बगैर आप मुझे जाने नहीं देंगे, मैं वो आखिर में आपको सुनाता हूँ। दिले मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, दिले मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, क्यों ना गद्दार को गद्दार पुकारा जाए। दिले मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, क्यों ना गद्दार को गद्दार पुकारा जाए। इसलिए भी कोई तिर्याक नहीं हमने पिया, इसलिए भी कोई तिर्याक नहीं हमने पिया, हमको हरदम तेरा बीमार पुकारा जाए। इसलिए भी कोई तिर्याक नहीं हमने पिया, हमको हरदम तेरा बीमार पुकारा जाए। जिसकी मुट्ठी में मोहब्बत के पड़े हों सिक्के, जिसकी मुट्ठी में मोहब्बत के पड़े हों सिक्के, ऐसे मुफलिस को तो जरदार पुकारा जाए। बहुत अच्छे। जिसकी मुट्ठी में मोहब्बत के पड़े हों सिक्के, ऐसे मुफलिस को तो जरदार पुकारा जाए। और अंजुम भाई शेर सुनिएगा। हमने माना कि कहाँ मसीह भाई रवा ये जा रहे हैं इनकी गाड़ी, और आपसे इजाजत और मिलना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फैसलाबाद के भरपूर तालियों में इन्हें रुखसत कीजिए। अंजुम सलीमी भाई, बुशरा नाज साहिबा और रुखसाना साहब साहिबा। क्या बात है। भरपूर तालियां फैसलाबाद और इस्लामाबाद से आए हमारे शहर। जी सर, ओवर टू। दिले मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, क्यों ना गद्दार को गद्दार पुकारा जाए। हमने माना कि कहाँ लौटती है उम्र रवां, हमने माना कि कहाँ लौटती है उम्र रवां, दिल के बहलाने को एक बार पुकारा जाए। क्या बात है। हमने माना कि कहाँ लौटती है उम्र रवां, दिल के बहलाने को एक बार पुकारा जाए। और शेर सुनिएगा कि इससे मजलूम की तौहीन हुआ करती है, इससे मजलूम की तौहीन हुआ करती है, कभी कातिल को न दिलदार पुकारा जाए। इससे मजलूम की तौहीन हुआ करती है, कभी कातिल को न दिलदार पुकारा जाए। मैं ही हर बार कबीले के लिए दार चढ़ूं, मैं ही हर बार कबीले के लिए दार चढ़ूं, और मेरा नाम ही हर बार पुकारा जाए। मैं ही हर बार कबीले के लिए दार चढ़ूं, और मेरा नाम ही हर बार पुकारा जाए, और मेरा नाम ही हर बार पुकारा जाए। भीख में दे दे जो मैं के लिए जोड़े सिक्के, भीख में दे दे जो मैं के लिए जोड़े सिक्के, ऐसे मैकश को तो दीदार पुकारा जाए। भीख में दे दे जो मैं के लिए जोड़े सिक्के, ऐसे मैकश को तो दीदार पुकारा जाए। शेर सुनिएगा। हरफ तनकीद इलाजे दिले बीमार भी है, हरफ तनकीद इलाजे दिले बीमार भी है, हर मुखालिफ को न गद्दार पुकारा जाए। हर मुखालिफ को न गद्दार पुकारा जाए। हरफ तनकीद इलाजे दिले बीमार भी है, हरफ तनकीद इलाजे दिले बीमार भी है, हर मुखालिफ को न गद्दार पुकारा जाए। और आखिरी शेर इसका नात का शेर है कि फिर तो सदियां उसे सीने से लगाती हैं वसीम, फिर तो सदियां उसे सीने से लगाती हैं वसीम, जो तेरे नाम से एक बार पुकारा जाए। फिर
سینے سے لگاتی ہے سبحان اللہ سبحان جو تیرے نام سے ایک بار پکارا جائے. ایک مرتبہ پھر میں جتنا بھی آپ سب کا دنیا پور کا شام فرحت کا جس کو میں شام عرفان سمجھتا ہوں اور عرفان صاحب کا اظہر کا آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کروں. اتنا کم ہے میں یہی موجود ہوں. آپ چلے جائیں گے میں آخری آدمی ہوں گا اس ہال سے نکلنے والا. خوب تصویریں بنوا کے جائیں گے بے فکر رہیے. اور میں جی میں آخر